يا رسول الله يا حبيب الله. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ القدیم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. قرآن عظیم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو، کیا تم سب نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں سیدھے داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں ویسی مصیبتیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں پر آئی تھی. مستہم البأساء والضراء، سخت ترین مصیبتیں، خشکیاں انہیں درپیش ہوئیں، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہہ دیا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے. عزیزان گرامی وقار، ہم اپنے حالات کو دو طریقوں سے لیتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب رب تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں سے ناراض ہوتا ہے تو ان بندوں پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے. تو پہلی چیز ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے حالات کا رد و بدل دیکھنے کو ملتا ہے. دوسری چیز ہے یا تو اللہ عز و جل ایمان والوں کی آزمائش فرما رہا ہے. سب عمل میں اچھے تھے، نیک تھے، لیکن پھر بھی انہیں آزمایا گیا، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام اولیاء کاملین کو آزمایا گیا. دو میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب جہاں تک رہی بات ان دونوں وجوہات میں سے ہمارے ساتھ آج کون سی وجہ ہے، آج ہماری آزمائش ہو رہی ہے یا پھر اللہ کا عذاب ہے. دونوں چیزیں میں نے بتایا. اعمال کے برے ہو جانے کے بعد اللہ تعالی ظالموں کو مسلط کرتا ہے. پہلی وجہ حالات کے خراب ہونے کی، ناموافق اور نامساعد حالات، مصیبتوں کا نزول، برکت کا ختم ہونا، یہ سب بد عملی کا نتیجہ ہو سکتا ہے. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ مصیبتوں کے آنے کی وہ آزمائش ہے، وہ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے. تو جب ہم یہ دو وجوہات بیان کریں تو اکثر لوگوں کا کہنا تو یہی ہوگا کہ شاید ہماری آزمائش ہو رہی ہے. میرے عزیزو، آزمائش ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا ایمان کمال کو پہنچ رہا ہو، وہ ایمان کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہو رہے ہوں تو ان کی آزمائش شروع ہوتی ہے. یہاں تو ایمان کی پہلی سیڑھی پر بھی بہت سارے لوگ قدم نہیں رکھے، آزمائش کس بات کی ہے؟ یہ مصیبتیں در حقیقت آزمائش کی نہیں ہے، یہ عذاب الہی کے طور پر ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے اور اس کی ناراضگی کے آثار ہیں. تو اکثر لوگ یہی سوچ کر تسلی دے لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. دوسری وجہ بھی تو سوچو، اللہ تعالیٰ کی آزمائش انبیاء کرام، صحابہ، اولیاء کاملین کے ساتھ ہوتی رہی، لیکن ہمارے ساتھ جو حالات ہیں نامساعد، اس کی وجہ ہماری بدعملی بھی تو ہو سکتی ہے. ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچے گی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، تمہارے ہاتھوں نے جو کیا ہے اسی کا صلہ ہوگا. عزیزان گرامی، آج بات صرف اتنی ہے کہ ہم میں سے کوئی احتساب کرنا نہیں چاہ رہا ہے، واپس پلٹ کر کے اپنے حالات کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا. ایسی زندگی چل پڑی ہے، اتنی تیزی سے ہم چل رہے ہیں، راستے میں جو ٹھوکر لگی، پتھر سے ٹھوکر لگ گئی
تو کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ کس وجہ سے لگی، میں کہاں دیکھ رہا تھا، بلکہ آپ اس زخم کو صحیح تو کر لیں گے جس پر ٹھوکر لگی ہے، آپ نے کپڑا باندھ لیا، پٹی باندھ لی اور پھر آگے چل پڑے۔ اس طرح سے تم زخموں کو اپنے جسموں پر لیتے رہو گے اور ہزار ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ ٹھوکر کھانے کے بعد پٹی باندھ دینا یہ علاج نہیں، دوسری ٹھوکر لگے گی۔ علاج یہ ہے کہ مجھے ٹھوکر کیوں لگی، میں کہاں دیکھ رہا تھا، اور پھر راستے کے اس پتھر کو نکالتے جس سے تمہیں ٹھوکر لگی تھی۔ دو چیزوں کی طرف ہم توجہ اگر نہیں کریں، صرف پٹی باندھ کر آگے بڑھتے رہے، دوسری ٹھوکر بہت جلدی لگے گی۔ عزیزان گرامی وقار، وہی ہو رہا ہے ہماری لائف میں۔ آج جتنی مصیبتیں آئیں، ہم سب نے اس کو ملمہ کر کے ایک دوسرے کو سمجھوتا اور اصلاح کر کے آگے بڑھ دیے، لیکن یہ کس وجہ سے ہوئی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی جا پاتی۔ اکثر ایسا ہو رہا ہے، خاص طور پر کوئی اگر آپ کو نشانہ بنا کر کے ظلم کا آپ کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس کی وجہ کبھی نہیں ڈھونڈتے آپ۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ تمہیں ویسے بھی مارا جائے گا، تمہارا نام مسلمان ہے، جبکہ تم تو پورے طور پر اسلام میں آ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے نیوٹرل بننے کے لیے اپنے آپ کو پورا چینج کیا، پھر بھی وہ بچ نہیں پائے۔ ٹوپیاں چھپا لی، داڑیاں منڈا کر ختم کر دی، اور بالکل عام ایک جیسا کہ کوئی دیکھ کر کے پہچان بھی نہ سکے ایسی شکل اپنائی، پھر بھی نہیں بچ پائے۔ تو کون سی وجہ ہے کہ تم تو پورے طور پر اپنے آپ کو چینج کر رہے ہو، اور پھر ہم جیسوں کو فنڈامنٹل کہا جاتا ہو، فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ اگر وجوہات کی طرف توجہ نہیں کرو گے، اس طرح کی ہزار ٹھوکریں تمہاری زندگی میں آتی رہیں گی، آتی رہیں گی۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی ہے آدمی کی، تب اس پر عذاب آتا ہے، تب وہ گرتا ہے۔ جب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تو سمجھ لو کہ وہ راستہ بھر ٹھوکریں کھاتے ہی چلے گا، کیونکہ ایک ٹھوکر کے بعد دوسری ٹھوکر کے متعلق اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے کیوں لگی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا یلدغ المؤمن بجحر مرتین، مومن ایک سوراخ سے دو بار ڈسا نہیں جائے گا۔ حدیث پاک ہے، ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جائے گا، مطلب ایک جگہ دو بار ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ پہلی بار وہاں پر اس کی پھسل ہو گئی، لغزش ہو گئی، ٹھوکر کھا لیا۔ اب مومن وہ ہے جو یہ سمجھ لے کہ مجھے یہاں پر ٹھوکر لگتی ہے، اپنی اصلاح کر لے، جب بھی چلے گا ان چیزوں کو دیکھ کر چلے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، تھک کر کے جگہ جگہ کے تھک چکے تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ تمہیں سارے لوگوں نے نصیحت کی ہے، ماضی قریب کے بزرگوں نے بھی، ماضی بعید کے بزرگوں نے بھی، اب جو موجود مشائخ ہیں وہ بھی، جو پکار رہے ہیں اپنی قوم کو۔ کس بات کی دعوت دی جا رہی ہے؟ انبیاء سابقین اپنے زمانوں میں اپنی امتوں کو بار بار یہ کہتے رہے کہ پلٹ آؤ بد عملی سے، نافرمانی سے، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو وہ کہتے تھے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ان کی قومیں کہتی تھی اپنے نبیوں سے، تو ٹھیک ہے لے آؤ عذاب جس کا ہم سے آپ وعدہ کر رہے ہیں، اگر آپ سچے ہیں۔ کہاں ہے وہ عذاب؟ آج اسی طرح سے ہماری قومیں بھی علماء مشائخ کو کوستی رہی، سوشل میڈیا پر، آپس کے کٹوں پر ہمیں کوستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ کہ اصلاح کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو برے اعمال سے دور ہونے کی بات کی جا رہی ہے، گالیاں دے رہے ہیں دیکھو، اور پھر یہ کہتے ہیں، یہ ڈراتے رہتے، مولوی ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسا زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکیں گے، ایسی ایسی باتیں۔ اور پھر تم کہتے تھے وہ کون سا عذاب ہے؟ انتظار کرو، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔
یہ اور بات ہے کہ اب عذاب ویسا نہیں آئے گا جیسے پچھلی امتوں پر آتا تھا، لیکن عذاب کی شکلیں الگ ہو سکتی ہیں۔ عذاب تو قیامت تک بھی آ سکتا ہے، عذاب قیامت تک بھی آتا رہے گا۔ اللہ کی ناراضگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی کسی بھی ان کے برے حالات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے خسف اور مسخ کے عذابات کو ختم کر دیا، یعنی چہرہ بندر کی طرح بنا دینا، چہرہ خنزیر کی شکل کا بن جانا، یہ عذابات کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا امت مصطفیٰ سے، لیکن باقی عذابات موجود ہیں۔ آج عزیزان گرام وقار، مجھے کچھ یہ باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے، صرف اس لیے کہ ممبر رسول ہے۔ فرمایا، اقبال نے بھی کہا تھا کہ آج جو حالات ہمارے اس طرح سے پیش آئے اس کی ایک وجہ جو ملتی ہے، جو قرآن کا ترجمہ بھی میں سمجھتا ہوں، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، صرف یہی ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، یہی وجہ ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، چاہیے کہ لوگ میرے رسول کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ ان قریب اللہ انہیں فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، حکم ہے، بچ جاؤ رسول کی نافرمانی سے۔ جنگ احد کے حالات آپ کے سامنے میں نے تفسیر قرآن میں تفصیل سے رکھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو ایک چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑا کیا تھا جنگ کے میدان میں، اور فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، اور نیچے جنگ چل رہی تھی، کفار و مشرکین کے دانت کھٹے ہو گئے، وہ میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے، سب نکل گئے، اور جو صحابہ تھے مجاہدین تھے وہ مال غنیمت وہاں جمع کر رہے میدان میں۔ اوپر جو ٹیلے پر کھڑے تھے صحابہ، ان میں آپس میں بات ہونے لگی کہ جنگ تو ختم ہو گئی، سارے چلے گئے میدان چھوڑ کر، ہم بھی چلتے ہیں نیچے مال غنیمت جمع کریں گے۔ تو بعض صحابہ نے کہا نہیں، انتظار کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا۔ تو دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، حضور کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو، جنگ تو ختم ہو گئی، سب چلے گئے وہ، تو 40 صحابہ نیچے آ گئے، 10 باقی رہ گئے۔ تیر انداز صحابہ، وہ لوکیشن ایسا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آنے سے پہلے وہ اتر آئے۔ انہوں نے نافرمانی کرنے کا قصد اور ارادہ نہیں کیا تھا کہ رسول کی نافرمانی کریں گے، انہوں نے اجتہاداً یہ سوچا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی، اب کھڑے ہونے کا کوئی مطلب نہیں، نیچے اتر آئے۔ کفار و مشرکین کو سب سے زیادہ ڈر تھا تو اسی 50 صحابہ سے جو اوپر کھڑے تھے، کیونکہ وہ تیر برساتے تھے۔ تو جب وہ ٹیلا خالی ہو گیا تو کفار و مشرکین ادھر سے پیچھے کی طرف سے آ کر ان 10 صحابہ کو شہید کر دیا، اور پھر جو مسلمان مال غنیمت وہاں پر جمع کر رہے تھے ان پر حملہ کیا، جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ آئے، پیچھے سے اور آگے سے دونوں طرف سے کفار و مشرکین نے ایسے ان پر حملہ کیا کہ 70 صحابہ کی جانیں گئی، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، بغیر کسی کی جان گئے وہ مقابلہ ختم ہو چکا تھا، بالکل فتح ہو چکی تھی، لیکن ان صحابہ کا صرف نیچے اتر آنا 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی تھی۔ اسی جنگ میں سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، نیزہ مار کر کے پھر آپ کا سینہ چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا۔ اسی جنگ میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کان، ناک، ہونٹ، دانت، انگلیاں کاٹ کر کے ایک رسی میں پیرو کر کے ہار بنایا گیا تھا۔ اسی جنگ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مسلح کیا گیا تھا۔ اسی جنگ میں رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے تھے۔ ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی میرے حضور آقا کے چہرے پر ماری تھی۔ یہ تمام جو نقصانات ہوئے تھے جنگ احد میں، احد کا میدان بہت ہی سخت آزمائش کا میدان بنا تھا۔ تو پھر میرے عزیز و مفسرین اور شارحین فرماتے ہیں
صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کا صرف اس ٹیلے سے نیچے اتر کر کے آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آنے سے پہلے 40 صحابہ کا نیچے آ جانا انجام اتنا بڑا ہو گیا کہ 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی۔ اب سوچو ان صحابہ نے جان بوجھ کر کے نافرمانی کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان سے اجتہادی خطا ہو گئی تھی، لیکن آج جنہوں نے کمر کس لیا ہے میرے نبی کی مخالفت کرنے کا، ارادتاً جو میرے آقا کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آج بدلے میں 70 نہیں 70 لاکھ جانیں بھی جا سکتی ہیں اور جا رہی ہیں۔ یہ آج جو قتل عام ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے قرآن نے کہا ان سے پھرو گے تو اللہ تمہیں فتنے میں مبتلا رکھے گا یا تو تمہیں دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ ہم کسی ڈاکو کو کوسنے سے بہتر ہے کہ اپنے دروازوں کی حفاظت کریں۔ ڈاکو کا کام ہے، اس کی فطرت ہے ڈاکہ ڈالنا، اس کی فطرت بن چکی ہے، وہ چوری کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے۔ کوئی ڈاکو اس کا تو کام ہی وہی ہے۔ ارے درندہ جس کا کام ہے پھاڑ کھانا، لیکن ہم آپ کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دروازے مضبوط کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ آج بھی اگر اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں دو گے تو انہی شکلوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، جن شکلوں میں آج ہم سب اپنے آپ پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ کیا آج یہ ہم سب کو ہلا دینے کے لیے کافی نہیں ہے ہندوستان کے حالات؟ جو دل درد کرتا ہے کہ سیدنا سلطان الہند غریب نواز کا یہ ہندوستان، غریب نواز کے خلفاء قطب الدین بختیار کاکی اور محبوب الہی کا دلی آج دہل گیا۔ فسادات کی وجہ سے پورا دلی جل رہا ہے اور جگہ جگہ لوگوں کی چیخیں، بچوں کی آوازیں، عورتوں کی پکار سننے کو مل رہی ہے۔ اگرچہ ہم 2000 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، مگر یہ زمانہ اب سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا اتنا تیز ہے کہ ادھر سے پکاری ہوئی چیخ 2 منٹوں کے اندر ہمارے پاس بھی پہنچ جاتی۔ لیکن یہ اس طرح کے ان کے جلنے کی تصویریں، ان کی پکار، ان کی چیخ، ان کی آوازیں، کیا یہ صرف سوشل میڈیا کی زینت ہے جس کو آپ ایک میسج سے دوسرے میسج کو فارورڈ کرو اور پھر انا للہ پڑھ کر کے آگے بڑھا دو؟ کیا یہ اسی لیے سارے حالات ہیں؟ کیا آپ اس پر دعاؤں کی تلقین کرو کہ سارے لوگ بیٹھو درود پڑھو، دعا کرو؟ ارے میرے عزیزو، یہ سب عورتوں کے لیے ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کر کے دعا کریں۔ تم تو مرد پیدا کیے گئے ہو، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی قوانین عطا فرمایا، الرجال قوامون، مرد حاکم ہیں، تم سب کے لیے نہیں ہے۔ تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کی طرف دیکھنا ہوگا کہ کہیں میرے ایمان کی خطا ہے جس کی وجہ سے میں بڑی مصیبت میں گرفتار ہو رہا ہوں، کہیں تو ایسا ہے کہ مجھے میرا نام آج بھی میرے آقا کے نام سے جوڑ کر کے لوگ ستا رہے ہیں، کیوں نہ میں اس نبی کا پورا ہو جاؤں جو آج میں آدھا کسی یہودی کا ہو، آدھا کسی عیسائی کا ہو، آدھا کسی اور مشرک کا ہو، اور پھر نام کے لیے میں نے محمد احمد عبداللہ نام رکھا ہے۔ کیا ایسے نہیں حالات؟ اگر آپ کو دنیا میرے آقا کے نام سے پہچان رہی ہے تو پورے کیوں نہیں بن جاتے؟ اور اگر میں سمجھتا ہوں اسلام تمہارے اندر داخل ہو گیا تو تمہارے دل کی نرمی اور ایمان کا سرور ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ تمہارے چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ کسی بھی جگہ رہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جانتے ہو آپ غار ثور میں 5000 فٹ اونچا غار، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ تنہا تھے اور جان پر تلے ہوئے وہ کافر دشمنان مصطفیٰ ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک بھی پہنچ گئے اور غار کی تلاشی کرنے کے لیے قریب تر آ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا، ابو بکر صدیق ان کافروں کے پیروں کو دیکھ رہے تھے، غار کے اندر سے مشاہدہ کر رہے تھے اور خوف تھا کہ ان قریب یہ ہمیں گرفتار کریں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اتنا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا یہ جملہ آج ہم دوہرا سکتے ہیں؟ کیا آج یہ کلمہ ہم دوہرا سکتے ہیں؟ بولنے کے لیے آپ ہمارے پاس وہ حالات نہیں. کس زبان سے ہم کہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ یقیناً وہ مومنین کے ساتھ ہے. اس مومن کو کہنے کا پورا حق ہے جو ایمان کے اندر آ چکا اور اللہ اس کے رسول کے فرامین پر چل رہا ہے. وہ یقیناً فخر سے آج نعرہ لگا کر کے کہہ سکتا اللہ میرے ساتھ ہے. لیکن جس وقت تم کہو گے اللہ میرے ساتھ ہے، فرشتے تمہاری طرف دیکھیں گے، تمہارا ضمیر پکار کر کہے گا اللہ تیرے ساتھ ہے. تو خواہشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، تو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. تو جو چاہتا ہے وہ پورا کر لیتا ہے. اور قرآن کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے آپ ایسوں کی وکالت کریں گے؟ اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے جنہوں نے صرف اپنی خواہشات کو ترجیح دی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نہیں؟ آج میرے عزیزوں دل دکھتا ہے اسی بات پر کہ ہمیں جس کگار پر آج لا کر کھڑا کیا گیا ہے اب بھی لوگوں کے حالات ایسے ہمارے بچوں کے جوانوں کے کہ وہ واپس آنا نہیں چاہتے. مسجدیں آج بھی تمہیں پکار رہی ہیں. تم اگر ان مسجدوں کو پر نہیں کرو گے، تمہارے مینار جس طرح گرائے جا رہے ہیں، تمہارے گنبد جس طرح ڈھائے جا رہے ہیں، تمہارے اولیاء اسلاف کی چادریں جس طرح جلائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تم ان کے پیٹ نہ بھرو گے یہ ظالموں کے ہاتھ چلی جائیں گی. وہ مسجدیں کیوں نہیں جلائی جائیں گی جن مسجدوں کو تم نے خود ویران کر کے چھوڑا ہے، جن مسجدوں کو تم نے ہی برباد کر رکھا ہے؟ اور قیامت کے دن آج تو چلو ظالموں نے ان مسجدوں کو ہاتھ لگایا اور جلایا ہے، کل قیامت کے دن یہ مسجدیں خود تمہارے خلاف مقدمہ کرنے والی ہیں. حدیث پاک میں مسجدیں اٹھائی جائیں گی قیامت کے میدان میں اور وہ اپنے اپنے محلے والوں کے خلاف شکایت کریں گی اے رب ذوالجلال میں دنیا میں بھوکی ہوتی پیاسی ہوتی، ان میں سے کوئی مجھے کھلاتا بھی نہیں پلاتا بھی نہیں. رب تعالیٰ فرمائے گا تجھے کیسے بھوک لگتی تھی؟ وہ کہتی ہے جب بھی اذان ہوتی میرا پیٹ خالی ہوتا مجھے بھوک لگتی اور ان میں سے کوئی نہیں آتا، اگر یہ سجدے کرتے تو میرا پیٹ بھر جاتا. یہ تو ہمارے خلاف کھڑی ہونے والی. مسجدیں تو پل بھر میں بنا لیتے ہم، اور ہم سب جن عبادتوں کو قائم کرنا تھا ان عبادتوں سے بھاگتے ہیں. جس بچے کو پکڑ کر کے ہم اندر لے آئیں، بعض تو اندر والے اسے باہر کرتے ہیں، بعض تو اس کے نفس امارہ کی شرارتیں اسے باہر کرتی. خدا را اب وقت ایسا ہے میرے عزیزوں زیادہ کہنے کا بھی نہیں ہے. پتہ نہیں ہماری آواز کب بند ہو جائے، اور جانتے ہیں اب حالات ان لوگوں کی آوازوں کو بھی قتل کیا جائے گا، ان لوگوں کی زبانیں کھینچ لی جا رہی ہیں یا ان کو قید میں ڈال کر ختم کر دیا جائے گا جو آج کسی کو جگا سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں. اسی لیے مجھے خود میری اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن میں قادر مطلق رب ذوالجلال کی ذات پر یقین رکھتا ہوں وہ جب تک چاہے گا ہمیں زندہ رکھے گا. جب ہماری موت مقدر ہوگی چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو وہ موت آ کر کے رہے گی. اگر ہماری موت کسی ظالم کے ہاتھ لکھا رکھا ہے اللہ نے تو پوری دنیا کے چاہنے سے وہ موت کا ذریعہ ٹل نہیں سکے گا، اور اگر رب تعالیٰ نے بچانا ہماری تقدیر میں لکھا ہے پورے ظالم ایک صف میں کھڑے ہو جائے ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر پائیں گے. اس لیے رب ذوالجلال کی ذات پر یقین رکھ کر آج ہمیں جتنا بولنا ہے وہ ہم بول لیتے ہیں، آج ہم اپنی ڈیوٹی جتنی نبھانا ہے وہ نبھا لیتے ہیں. بہت سارے تو علماء اتر پردیش کے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری زبانوں پر تالے، ہماری زبانوں پر پابندیاں، جیل کی سلاخوں کا ڈر ہے، تنخواہیں ختم کرنے کا خوف ہے. یہ ایسے حالات میں ہم ہیں میرے عزیزو. چند دنوں کے بعد ہمارے بچوں کو اسلام نام سے بھی گھبراہٹ سی ہونے لگ جائے گی، یہ چھپ چھپ کر کے دین سیکھنے کی کوشش کریں گے. آج اسی طرح کے ماحول میں لانے کی کوششیں کی جا رہی، پھر بھی مجھے امید ہے ہندوستان ابھی اتنا برا نہیں ہوا. ہمارا یہ ملک اس قدر پرامن ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال دی جاتی ہے. آج میں یہاں پر کھڑے ہو کر جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے میں آج اپنے منبر سے اعلان کر رہا ہوں، آؤ میثاق مدینہ جو میرے آقا نے قائم کیا تھا تم بھی چاہے تو قائم کر لو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لے گئے
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے یہودیوں کو بھی بلایا, وہاں کے عیسائیوں کو بھی بلایا, اور ایک ایگریمنٹ ہوا, یہ طے پایا کہ مدینے پر جو بھی حملہ کرے ہم سب آپس میں مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے, اور ہم نہ تمہاری عبادت گاہوں کو مسمار کریں گے نہ تم ہماری عبادت گاہوں کو مسمار کرو گے. یہ میثاق مدینہ تھا. آج کے ہندو, سکھ اور عیسائی جو ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں, آؤ اس طرح کا معاہدہ کرو کہ ہم تمہاری کسی عبادت گاہ کو نہیں مسمار کرتے, اور تم میں سے کوئی بھی مسجد کے مینار و منبر کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھو گے اور نہ ہی مسمار کرنے کی کوشش کرو گے. اگر یہ معاہدہ ہوا تو پھر پوری دنیا کے چاہنے سے ہمارے اتحاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج بھی ایسے بہت سارے سیکولر دماغ والے لوگ موجود ہیں, نیوٹرل تب خیالات رکھنے والے, ہندوؤں میں بھی ہیں, سکھوں میں بھی ہیں, عیسائیوں میں بھی ہیں, جو یہ نہیں چاہتے کہ امن کے حالات خراب ہو جائیں. آج میرے عزیزو دیکھ نہیں رہے آپ, لوگ یہ بھڑکا کر کے اگر جنگ کے حالات لانا چاہتے ہیں. کئی دن قبل ہی میں نے تفسیر قرآن کے ایک موضوع میں عرض کیا تھا, جنگ سے کبھی کسی کا فائدہ نہیں ہوا. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تتمنوا لقاء العدو, کبھی بھی دشمن سے مقابلہ کرنے کی تمنا مت رکھنا. بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے ابھی نکلوں, ابھی اس کو ماروں, ابھی قتل کروں. حضور کا فرمان ہے مقابلہ کرنے کی تمنا مت رکھنا, جتنا ہو سکے جنگ کو ٹالو, ختم کرو, امن کی بات کرو. یہ میرے آقا کے فرامین میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے پہلے تلواریں دے کر کے کسی علاقے پر قبضہ اور حملہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ ہمیشہ امن کی طرف انہیں بلاتے رہے, امن کی دعوت دیتے رہے. اگر مقابلہ کر کے ختم ہی کرنا ہوتا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کبھی نہیں کرتے, جبکہ سارے صحابہ کہہ رہے تھے 6 ہجری کی بات ہے, حضور احرام پہن کر کے مکہ جا رہے ہیں, 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں, سب احرام پہنے ہوئے ہیں, اللہ کے گھر جا رہے ہیں. مکہ والوں نے راستہ روک لیا, 35 کلومیٹر باہر احرام اتارنے پر مجبور کر دیا. سارے صحابہ نے کہا آقا ہمیں اجازت دے دیں, ہم نے بدر بھی لڑی ہے, ہم نے خندق بھی دیکھا ہے, ہم ان کے دانت کھٹے کر دیں گے اور ان مکہ والوں کو ان کے ظلم کا بدلہ چکھا کر رہیں گے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا یہ اللہ کا حرم ہے, میں جنگ نہیں چاہتا. حضرت عمر فاروق اس وقت بھی کہہ رہے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں, یہ لوگ ظلمن ہمیں روک رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی تھی, صلح نامہ لکھا گیا, اور 1 سال کے اندر انہوں نے ہی صلح کو توڑ دیا, کافروں نے, مکہ والوں نے ہی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف جنگ ہی چاہتے کبھی کسی سے صلح نہیں کرتے, کبھی امن کی بات نہیں کرتے. آج ہم اس مصطفیٰ کے دیوانے ہیں, ہم اس مصطفیٰ کی امتی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ تنبیہ کی ہے کسی بھی وقت جنگ کی تمنا مت کرنا. فَإِذَا لَقِيتُمْ, اور اگر آ جائے تمہارے اوپر تو پھر ڈٹ کر مقابلہ کرنا. اگر تم پر مسلط کر دی جائے, ارے وہ تو ہر ایک کا حق ہے, ڈیفنس کرنا ہر شہری کا حق ہے, وہ تو جانور بھی کرتا ہے. جاؤ کسی کتے کو زبردستی مارو, وہ تو پلٹ کر کے تمہیں کاٹے گا. وہ تو بلی کو بھی آپ, مرغی کو بھی آپ چھیڑو, وہ اپنا سیلف ڈیفنس کرتی ہے. ہمیں زبردستی کسی کے علاقے میں جا کر آگ لگانے کا حکم آج تک نہیں دیا گیا. حتیٰ کہ وہ ممالک اسلامیہ جن میں میجورٹی مسلمانوں کی رہی, وہاں کے کسی نان مسلم کو تکلیف دینا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کافر کو تکلیف دی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علاقوں میں جہاں نان مسلم مسلمانوں کے ہاں پناہ لے کر کے رہ رہے, ان کو ذمی کہا جاتا ہے, وہ حکومت کے ذمے میں ہوتے ہیں اور ان کے لیے احکام ہے. میرے آقا نے فرمایا کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا ان کے ساتھ, کیونکہ وہ ذمے میں ہیں ہمارے. ہمارا اسلام تو یہ ہے. اور یہ آج حالات جو بنا کر کے کچھ نوجوانوں کے دماغ کو آگ میں تپا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں نہ ہی ہندوؤں کی اور نہ عیسائیوں کی, نہ سکھوں کی, نہ مسلمانوں کی بھلائی ہے. یہ صرف اور صرف چند راجنیتی پارٹیوں کے لیے, اپنے مفاد کے لیے انہوں نے کروایا ہے. اور یہ سیاست اتنی گندی کر چکے ہیں
لفظ سیاست اتنا گندا نہیں ہے، ان کی ذات اتنی گندی ہو چکی کہ یہ سیاست میں ہر برے کام کو اپنے لیے جائز کر رہے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی شخص کو اڑا سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، اس کی بھیٹ چڑھا کر کے ووٹ وصول کر سکتے ہیں، تو میرے عزیزو ان کے لیے مسجدیں جلانا، درگاہیں جلانا کوئی بڑی بات نہیں۔ سب سے بری خرابی جو ہے وہ کسی مذہب کے اندر نہیں، یہ صرف اور صرف سیاسی کرداروں کے اندر ہے۔ میں سمجھتا ہوں چاہے وہ مسلمانوں میں سے بھی جو سیاست میں گئے ہیں ان کی بھی حالت کچھ بہتر نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح کے سیاسی گلیاروں میں آواز لگا رہے، کبھی کسی کو بھڑکایا، کبھی کسی کو۔ یہ تمام چیزیں تو سیاست کی اس گندی نالی سے چل رہے ہیں اور جس کا انجام عام لوگ جھیل رہے ہیں۔ ہندوؤں کو اگر ہماری بات پہنچتی ہے تو وہ سمجھ جائیں، حالات کو سمجھ لیں کہ جنگ میں کسی کا بھلا نہیں ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ جہاں دنگے اور فسادات ہوتے ہیں، اگر مسلمان مرتا ہے تو ہندو بھی مرتا ہے، اگر کوئی سکھ مرتا ہے تو عیسائی بھی مرتا ہے، سب کی جانیں جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کی جانیں خامخواہ چلی جاتی ہیں، کیا ان کے ماں باپ کو وہ جانیں پھر کبھی ہم پیسوں سے لوٹا سکتے ہیں؟ اگرچہ حکومتیں 10-10 لاکھ روپے دے دیں، کیا وہ بیٹا واپس دے سکتی ہیں؟ کچھ تو ایسے جوان ہیں جو ابھی شادی شدہ 15 دن کی شادی کیا ہوا نوجوان قتل ہو گیا، اس کی نئی نویلی دلہن ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو چھوٹے سے بچے اس کے گھر میں ہیں، وہ پورے گھر کا کھمبا ہے وہی توڑ دیا جنگ کے حالات میں، یہ دنگے کے حالات اور فسادات کے حالات میں۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آگ لگتی بہت جلدی ہے اور بجھنے کے لیے زمانہ لگ جاتا ہے۔ یہ آگ جس کو تم فائر بریگیڈ سے بجھا بھی سکتے ہو، لیکن جو دلوں میں آگ ڈالی جاتی ہے یہ جلدی نہیں بجھتی، یہ اس طرح کے زمانے لے لیتی ہے یہ آگ۔ اسی لیے میں ریکویسٹ کروں گا، الحمدللہ مجھے جہاں تک اطلاع ہے، خبر ہے کہ ہمارے علاقے آج سیف ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آرام سے خوشی سے گھومیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی بھی شخص کے موت کا غم ہوتا ہے، ایمان کا یہی حصہ ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے قتل پر ہم چیخیں گے، پکاریں گے، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا نہتا مظلوم مارا جائے، ہم پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کیونکہ کسی کو قتل کرنے کا حق تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم جانوروں کو مارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، انسانوں کے مرنے پر کیسے خوشی منائیں؟ لہٰذا آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے، یہ مت سوچیں کہ ہمارے لیے حالات بالکل اچھے ہیں، ہم ان کی کیا فکر کریں، ان کے لیے کیا کہیں؟ نہیں میرے عزیزو، ان کے لیے بھی ہمارا دل درد کرتا ہے۔ جس کی جیسی آواز ہے وہ اٹھائے، ان حکومتوں کے خلاف جنہوں نے یہ ساری سازشیں کی ہیں، ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھائیں جنہوں نے نہتے لوگوں کا خون بہایا ہے، انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، ان پر سخت کڑی سے کڑی کارروائیاں کی جائے، اس لیے کہ دیکھنے میں صاف مل رہا ہے جب تک ان دنگائیوں کے ساتھ ذمہ دار لوگ ڈپارٹمنٹ کے نہیں شریک ہوتے، ان کو شے نہیں ملتی۔ یہ لوگ اتنی آسانی سے فسادات نہیں مچاتے، تو ان کے کردار پر بھی سوال ہوتا ہے۔ اس لیے آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹ مضبوط ہے تو انشاءاللہ العزیز کبھی حالات خراب نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں ہے حالات کو قابو کرنا، قابو میں رکھنا، ہر کمیونٹی پر ان کا غلبہ ہے، یہ سب کے ہیں، پولیس سب کی ہے، ہندوؤں کی بھی ہے، مسلمانوں کی بھی ہے، سارے لوگوں کی ہے، ہر کمیونٹی کی ہے پولیس، اور یہ چاہے تو امن برقرار رکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ نہ چاہے تو پھر جو چاہے دنیا وہ کر سکتی ہے۔ اس لیے ہماری گزارشیں ان تک یہی ہوتی ہے کہ آپ امن برقرار رکھنے میں آگے آؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی بھی ختم بلیم میں پھنس جائے۔ جیسے اعتماد اٹھ گیا کچھ لوگوں کا، دلی والوں کا، یو پی والوں کا اعتماد اٹھ گیا کہ ہمارے ساتھ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ ہندوستان میں اب تک جو کردار رہا ہے حکومتوں کا اور پولیس کا کہ وہ سب کی ہوتی ہے، پورے علاقے کی، اسی طرح سے وہ کام کرے تو بہت اچھا رہے گا، امن برقرار رہے گا، ورنہ جنگل راج نافذ ہو جائے گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو مشہور محاورہ ہے، جس کے پاس جو آئے گا وہ سب لے کر کے دندناتے ہوئے گھومیں گے، پھر ہم کسی شہر میں نہیں رہنے والے ہوں گے، پھر جنگل کی بات ہو جائے گی۔
اس لیے میرے عزیزوں دو چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے. ایک میثاق مدینہ جو رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا. جو ذمہ دار حضرات ہیں, بہت سارے لوگ ہیں ہمارے علاقوں میں بھی, بلاؤ ان ہندوؤں کو بھی, بلاؤ ان عیسائیوں کو بھی جو ذمہ دار ہیں, بلاؤ ان سکھوں کو بھی جو ذمہ دار ہیں, اور بیٹھو, عہد بناؤ, ایگریمنٹ کرو, معاہدہ کرو کہ ہم تمہاری کسی عبادت گاہ کو مسمار نہیں کرتے اور تم ہماری عبادت گاہوں کی طرف کوئی بھی غلط نظر نہیں کرو گے, اور پھر باہر سے کوئی بھی ہمارے علاقے پر آئے تو ہم سارے متحدہ طور پر اس کا مقابلہ کریں گے. ہم اپنے امن میں خلل اندازی نہیں پیدا ہونے دیں گے. ہم اپنے شانتی اور ان تمام سلامتی کے معاملات میں کسی دوسرے کی دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے. اگر ہر علاقہ اس طرح کا معاہدہ کر لے, انشاءاللہ العزیز ہندوستان پھر سے امن و چین کی زندگی گزارے گا, سکون کی زندگی گزارے گا. یہ مہینہ ہے, ہم اس مہینے میں سب سے زیادہ جس بزرگ کو یاد کرتے ہیں وہ سلطان الاولیاء سیدنا غریب نواز ہیں, جن کی سیرت پاک ہم سب کے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ عمل ہے ہندوستان کے لیے. جہاں آج بھی مزار غریب نواز کے متعلق ایک انگریز لکھتا ہے جنہوں نے 200 سال تک یہاں حکومت کی, ایک انگریز رائٹر ہے, مورخ ہے, وہ جا کر کے ایک کتاب ہسٹری ہندوستان کی لکھا. اس نے کہا میں نے ہندوستان کے بہت عجائبات غرائبات دیکھے, تاج محل دیکھا, قطب مینار دیکھا, لال قلعہ دیکھا, بہت ساری چیزیں دیکھی, لیکن ایک چیز سے میں بہت ہی زیادہ امپریس ہوں, بہت زیادہ. اس سے لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ اجمیر کی دھرتی میں ایک قبر ہے اور وہ پورے ہندوستانیوں پر حکومت کر رہی ہے. یہ کسی باہر کے آئے ہوئے شخص کا تجزیہ ہے. اس نے کہا کہ میں نے قبر کو دیکھا کہ وہ قبر حکومت کر رہی ہے. اور میرے عزیزو یہ صرف اور صرف کتابوں کی باتیں اور افواہیں نہیں. آج بھی جب ہم اجمیر معلیٰ جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی چادریں بھی ہیں, ہندوؤں کی بھی ہیں, عیسائیوں کی بھی ہیں, سکھوں کی بھی ہیں, بغیر کسی بھید بھاؤ کے وہاں پر سارے لوگ آتے ہیں. یہی سرکار غریب نواز نے امن کا پیغام ہندوستان میں دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا یہ فقیر یہاں پر لڑائی کے لیے نہیں آیا. سلطان الاولیاء غریب نواز جتنے سال اس دھرتی پر رہے, کہاں کی جنگیں, کہاں کی قتل و غارت, کبھی کچھ نہیں, بلکہ امن کا پیغام لے کر کے وہ آئے اور امن کا مسیحا بن کر کے آئے. اور آپ کے امن کی دعوت ہی کی تو برکت ہے کہ بڑے بڑے جادوگروں نے بھی اپنی جادو سے توبہ کر کے آپ کے قدم چوم لیے. عزیزان گرامی, سلطان الاولیاء غریب نواز کے وسیلے سے آج پھر سے میں سب سے یہ کہوں گا, آج آؤ آواز دو پھر سے کہ امن میں سب کی بھلائی ہے, اور اگر تم جنگ چاہو گے تو سب کے بچے خطرے میں ہیں, سب کی عورتیں خطرے میں ہیں, سب کی مائیں خطرے میں ہیں. پتہ نہیں کتنی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی, کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے. جو یہ چاہتے ہیں ان کی چاہ کو پورا ہونے نہ دینا. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ لوگ اللہ کے چراغ کو منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. ایسا کبھی ممکن نہیں. ارے ایک مسجد کا مینار ٹوٹنے سے کبھی اسلام نہیں ختم ہوتا. یاد رکھو اسلام کی فطرت میں قدرت وہ لچکتی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے تھے. بغداد معلیٰ میں تاتاریوں نے پورے مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کو لال کیا تھا, لیکن جب سارے مسلمان ختم ہوئے آسان دینے والا نہیں تھا. رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ کو دیکھو, انہی تاتاریوں میں سے 10,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. ہمیں امید ہے جن لوگوں نے اسلام دشمنی کا یہاں پھل کاٹنے کی کوشش کی ہے, اللہ نے چاہا تو ایک دن تمہارے ہاتھ میں قرآن عظیم آ جائے گا, ایک دن تمہارے لبوں پر بھی لا الہ الا اللہ گونجے گا. اس لیے کہ رب ذوالجلال کی قدرت کاملہ ہے. اور آج میں مولا کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا, قدیر و جبار خدا, یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے بزرگوں کی چادریں بچا نہ سکے, ہم ان میناروں کو بچا نہ سکے,
جن میناروں سے تیری صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں سے اللہ اکبر پکارا جاتا ہے، ان میناروں کو ہم صرف حسرت کی نگاہوں سے آج چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان چادروں کو اور اللہ کے آخری کلام کے اوراق کو سڑکوں پر پھیلا ہوا آج ہم دیکھ رہے ہیں، درندے ان پر ناچ رہے ہیں۔ مولا اب تو ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما دے، ان بچوں کو تو تمیز عطا کر جو اب بھی ان حالات کے باوجود اپنے نشے کی دنیا میں مست ہیں، اپنے گناہوں کی دنیا میں مست ہیں۔ اے کریم خدا اس امت مصطفیٰ کو صراط مستقیم پر جمع فرما دے، ہم سب کے آپسی اختلافات کو تو دور فرما دے، دور و نفور فرما دے، ہمارے اتحاد کو قائم فرما دے۔ مولا ہماری آنکھوں کو حیا عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما دے۔ اے کریم خدا ہم قرآن کے محافظ بن جائے، اے مولا ہم اسلام کے محافظ بن جائے، ہم اپنی مسجدوں کے محافظ بن جائے، ہم شریعت مصطفیٰ کے محافظ بن جائے۔ اے کریم خدا ہندوستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، اس ہندوستان کے پرچم کو جو سر نگو کرنے کی کوشش کرے مولا اس ظالم کو تو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب مستهم البأساء والضراء يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم